آپ لوگ تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں، جو یہ فاصلہ مٹا دیں، آگے آ جائیں۔ جوان آدمی ٹیک چھوڑ دیں، بوڑھا ضعیف آدمی ٹیک لگا لے، کوئی بات نہیں، لیکن جو ٹھیک ٹھاک لوگ ہیں ٹیک نہ لگاؤ، ذرا سیدھے ہو کے بیٹھو، اللہ کی بات کو ادب سے، دھیان سے، توجہ سے سننا۔ معلومات میں اضافہ نہیں، وہی باتیں ہیں جو سنی سنائی ہیں، لیکن دھیان سے سننے سے دل پہ اثر ہوتا، بے دھیانی سے سنے تو وہ اوپر سے نکل جاتا۔ اس وقت ہم 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی بنائی ہوئی بتائی ہوئی ترتیب پر چلتے ہوئے مینا کے پہاڑوں میں آ گئے۔ جیسے ابھی بھائی جنید کہہ رہے تھے کہ حکم دیکھا جاتا ہے کہ حکم کیا ہے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، کپڑے اتار کے 2 چادریں پہنو، حالانکہ اگر ہم اپنے لباس میں ہوں تو آسانی رہے۔ اب کسی کو تہمت باندھنے کا طریقہ نہیں آتا، کسی کو اوپر کی چادر سنبھالنا نہیں آتا، کبھی تہمت ڈھیلا ہو رہا، کبھی چادر گر رہی، کسی نے اس کو گانٹھیں دی ہوئی ہیں، کسی نے اس کو ویسے چپکایا ہوا ہے، تو کیا کہیں گے کہ بھائی اللہ کا امر ہے اور امر کو ویسے ہی پورا کیا جاتا ہے جیسے کہا جاتا ہے، اس میں اپنا اختیار نہیں ہے، اس میں اپنی تدبیر نہیں ہے۔ چھری بکرے کے سینے میں گھونپ دی جائے تو خون اس کا بھی نکل جائے گا، لیکن کوئی اس کے سینے تو اللہ نے صرف ہمیں نہیں سارے نبیوں کو یہاں پہنچایا۔ یہ تھوڑا آگے ہمارے مسجد خیف ہے، آج سے 14 صدی پہلے اسی وقت میں ہمارے نبی کا خیمہ بھی لگا ہوا تھا، اور 1 لاکھ کے قریب انسان آپ کے دائیں بائیں تھے۔ آپ کا خیمہ چمڑے کا تھا، سرخ چمڑے کا خیمہ آپ کے لیے لگایا گیا تھا، اور آپ کے دائیں طرف مکے کے لوگوں کو حکم دیا گیا خیمے لگاؤ، اور آپ کے بائیں طرف مدینے کے لوگوں کو حکم دیا گیا خیمے لگاؤ۔ آپ کے سیدھے ہاتھ مہاجرین کے خیمے تھے، اور آپ کے الٹے ہاتھ انصار کے خیمے تھے۔ ان پہاڑوں نے نبیوں کو دیکھا، صحابہ کو دیکھا، اللہ کے بڑے محبوب مقرب بندوں کو دیکھا، بندیوں کو دیکھا۔ ذرا سے شک پر جیلوں میں ڈال دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، تاریخ بھری پڑی ہے کہ وفاؤں بھری زندگی میں ذرا سا شک ہوا بادشاہوں کو سولیوں پہ لٹکاتے۔ تاریخ مسلمانوں کی بھی غیر مسلموں کی بھی تاریخ بھری پڑی۔ تو بادشاہوں کا دستور یہ ہے جس کو جو نافرمانی کرتا ہے اسے دھکا دے دیتے ہیں، اسے اپنے سے دور کر دیتے ہیں۔ اور ہمارا اپنا نظام بھی یہ ہے، جو ہمارے مزاج پہ نہیں چلتا، سگا بھائی کیوں نہ ہو تو آنا جانا بند ہو جاتا، میل ملاقات بند ہو جاتی۔ آگے بچوں کو بھی کہہ دیا جاتا ہے اس کے گھر نہیں جانا۔ یہ ہمارے ماحول کی چیز ہے، میں کوئی نئی چیز نہیں بتا رہا ہوں۔ ایک واحد اللہ ہے جس نے سارا سال میری نافرمانیوں کو دیکھا، میرے گناہوں کو دیکھا، میری جرتوں کو دیکھا کہ میں نے اللہ کو کیسے کیسے للکارا، کیسے کیسے اندھیرے اجالے میں اپنی منہ کالے کیے، زبان گندی کی، آنکھوں کو گندا کیا، ہاتھوں کو گندا کیا، پاؤں کو غلط استعمال کیا، پیسے کو غلط استعمال کیا، روئیں روئیں کو داغدار کر دیا، تن ہم داغ داغ شد، گناہوں سے سارا تن داغ داغ ہوا۔ میں حیران ہوں پھر اللہ نے ہمیں کیوں بلا لیا؟ وہ تو ہمیں دھتکار دیتا، دفع ہو جاؤ، تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ میرے دربار میں بلائے جاؤ، یہ کیوں بلا لیا؟ سگی اولاد کو دھتکار دیا جاتا ہے۔ روزانہ اخباروں میں
آق نامے لکھے ہوتے ہیں، میں نے آق کر دیا، روزانہ اخبار بھرے پڑے ہوتے ہیں۔ اور پھر میں اس پہ حیران ہو رہا تھا کہ اللہ کو تو ہماری ضرورت بھی کوئی نہیں۔ یہ مینا کی وادی میں ایک بھی حاجی نہ آئے تو اللہ کے دربار میں، اللہ کی شاہی میں کوئی کمی تو نہیں آئے، اور جتنے موجود ہیں اس سے 10 گنا 1000 گنا ہو جائیں تو اللہ کی بادشاہی میں زیادتی کوئی نہیں ہوگی۔ اللہ کا حرم بھرا پڑا ہے طواف کرنے والوں سے، اس سے اللہ بڑا تو نہیں ہو گیا، اور ایک بھی طواف کرنے والا باقی نہ بچے تو اس سے اللہ چھوٹا تو نہیں ہو جاتا۔ انا اغنى الشركاء عن الشرك واللہ الغنی وانتم الفقراء۔ میرے بندو، تمہارا رب بہت غنی ہے اور تم سارے فقیر ہو۔ اور پھر ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندو تم انسان، جنات، زندہ مردہ، مرد عورت، بوڑھے جوان، چھوٹے بڑے، خشک تر، اگلے پچھلے، نئے پرانے، کوئی شک نہیں چھوڑی، تم سارے سجدے میں پڑ جاؤ تو میری بادشاہی میں ایک ذرہ کے برابر اضافہ نہیں ہوتا۔ ما زاد فی ملکی شیء۔ پھر دوسری جہت سے اللہ فرماتا ہے، تم سارے اگلے پچھلے، نئے پرانے، اول آخر، زندہ مردہ، بوڑھے جوان، مرد عورت، خشک و تر، سب میرے نافرمان بن جاؤ تو میری بادشاہی میں ذرہ برابر کمی نہیں آتی۔ جو اتنا بے نیاز ہو وہ نافرمانوں کو کیوں بلاتا ہے؟ کیا ظرف ہے میرے اللہ کا، کیا ظرف۔ عبیدی یبارزوننی بالعظائم، میرے بندے بڑے بڑے گناہ کر کے مجھے للکارتے ہیں۔ وَأَنَا أَكْلَأُهُمْ فِي مَضَاجِعِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَمْ يَعْصُونِي، اور میں انہیں رات کو ایسی نیند سلاتا ہوں جیسے سارا دن انہوں نے میری کوئی نافرمانی کی ہی نہ ہو۔ تو بھائیو، سب سے پہلے تو ہم سب مرد عورت اللہ کا شکر ادا کریں۔ کہاں ہم اور کہاں یہ نکہت گل، نسیم صبح تیری مہربانی، کہاں منا۔ یہ سامنے اللہ کے نبی کا خیمہ لگا ہوا تھا، یہ سامنے مسجد خیف، اور ادھر یہ رائٹ سائڈ ہے مسجد خیف، تو ادھر پتہ نہیں یہاں ابو بکر کا خیمہ لگا ہو، یہاں عثمان کا خیمہ لگا ہو۔ مہاجرین کے خیمے ادھر تھے، انصار کے خیمے ادھر تھے، مکے کی سائڈ انصار کے خیمے، مینا کی سائڈ مہاجرین کے خیمے۔ ہمیں اللہ نے کیوں بلایا؟
سے حاجی گزرے اس کو موٹی گالی دے، بڑی غلیظ گالی دی. وہ میرے لباس سے وہ مجھے پاکستانی سمجھ کے مطمئن تھا کہ اس کو عربی نہیں آتی، لہذا وہ بدتمیزی کا مظاہرہ کر رہا تھا. تو مجھے خیال آیا کہ مجھے اس کو دعوت دینی چاہیے، اس کو سمجھا دوں گا یہ اللہ کے مہمان ہیں، ایسی زبان استعمال نہ کرو. تو میں نے اس سے ایک دم عربی میں گفتگو شروع کی تو وہ تھوڑا ہل گیا. اس کو پتہ چل گیا بھائی اس کو سارا پتہ چل رہا تھا. تو میں نے اس سے تھوڑی آخرت کی بات شروع کی تو وہ مجھ سے کہنے لگا مجھے دین کی کیا دعوت دیتے ہو، مجھے 10 سال ہو گئے میں نے بیت اللہ کی شکل نہیں دیکھی. مجھے یہ خیال آیا کہ یہ بدو ہوگا کسی گاؤں دیہات کا جو حج کے سیزن میں کمائی کرنے آ گیا تو نہیں بیت اللہ گیا. تو میں نے کہا تم باہر سے آئے ہو حج کے سیزن کے لیے؟ کہنے لگا نہیں میں مکے میں رہتا ہوں، مکی ہوں، میری 2 بیویاں ہیں، 10 برس سے میں نے حرم کے اندر قدم نہیں رکھا. تو میں ایک دم چپ ہو گیا صدمے کی وجہ سے. تو مجھ سے کہنے لگا پریشان ہو گئے ہو؟ پریشان نہ ہو، مکے میں ایسے بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے سال ہا سال سے بیت اللہ کی شکل بھی نہیں دیکھی. تو جنہیں وہ نہیں بلاتا انہیں اپنے پڑوس میں رہ کر بھی نہیں آنے دیتا، اور ہمیں اس نے کہاں سے بلایا، جہازوں پہ چڑھایا، گھر چھڑوائے. کوئی خوبی تو نظر نہیں آتی کہ جس وجہ سے ہم بلائے گئے ہوں. جاننے والوں کو ہی کارڈ بھیجا جاتا ہے، یہ تو اللہ کا بلاوا. تو بھائیوں بہنوں، ہم سب پہ شکر واجب ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں بلایا ہے. میں نے گزشتہ رات بھی بات کی تھی، اس کو پھر دہراتا ہوں، ضروری ہے. حج کا احرام باندھنے کے بعد اللہ 3 چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے. فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. میرے بندو، جب احرام باندھ لو تو اب یہ احرام کی پابندیاں اگرچہ ظاہری طور پر حج سے متعلق ہیں، لیکن 3 چیزوں کا مطالبہ موت تک تم سے کرتا ہوں. لا رفث، زبان کے غلط استعمال سے توبہ کر، مرتے دم تک اپنی زبان کو غلط استعمال نہ کرو. آپ نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا معاذ تمہیں سارے
عبادت کی سستی ہے توبہ کرو، معاملات کی سستی ہے توبہ کرو، اخلاق کی سستی ہے توبہ کرو، معاشرت میں سستی ہے، بندوں اور تمہارے درمیان معاملات خراب ہیں تو اس کو بھی ٹھیک کرو، تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان معاملات خراب ہیں تو اس کو بھی ٹھیک کرو، خلوت و جلوت کو اللہ سے آباد کر دو، لا فسوق۔ صرف حج کا مطالبہ نہیں، حج میں خاص طور پر ہے، اور موت تک کا مطالبہ ہے کہ اب ہماری تمہاری دوستی ہوگی، ہم نے تمہیں اپنے گھر بلایا ہے، تو میرے گھر آنے کے بعد تم مجھ سے بے وفائی نہ کرو۔ اور عاشقانہ انداز میں بلایا، اگرچہ ہمارے انداز عشق نہیں ہے، لیکن حج کا مطلوب اصل میں عشق ہی ہے، اس لیے ہمیں عاشقانہ لباس پہنا ہے۔ زیب و زینت عاشق نہیں کیا کرتے، عاشق جو ہوتے ہیں وہ زیب و زینت سے بیزارت، عاشق ہوں میں عشق کماں میں دل رکھیں وانگ پہاڑوں ہو، سہ سہ بدیاں ہزار غلامیں کر جانے باغ بہاروں ہو، منصور جے چک سولی دتے جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیوں سر چائیں نہ باہو توڑے کافر کہن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے تے منہ نہ موڑے بھمیں 100 تلواراں کھنے، سچا عشق حسین دا بابو سر دتے تے راز نہ بننے۔ یہ عاشقانہ انداز ہے۔ زیب و زینت بیوی کو بھی نہیں دیکھ سکتے، خوشبو کے قریب نہ، دیوانے بنو، مستانے بنو، ڈھونڈو اپنے رب کو پاگلوں کی طرح، تیرے کوچے اس بہانے مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا۔ یہ اللہ کو پا لینے کا سفر ہے۔ لا الہ الا اللہ کلمہ معرفت ہے، اللہ کی پہچان کلمے سے۔ نماز اس کلمے کو تعلق سے بدلتی ہے، زکوٰۃ اس تعلق کو محبت سے بدلتی ہے، روزہ اس محبت کو عشق سے بدلتا ہے، اور حج پھر عاشق کا سفر ہے معشوق کو ڈھونڈنے کا اور پا لینے کا۔ اس لیے طواف ہے، پھیرے لگ رہے ہیں، پھیرے لگ رہے ہیں، کپڑے اترے ہوئے۔ کہتا ہے لاہور کراچی کی مسجد میں جاؤ تو اچھے کپڑے پہنو، خذوا زینتکم عند کل مسجد، اچھے کپڑے پہنو، بدبودار نہ ہو، صاف ستھرے ہو کر جاؤ۔ اور جب ادھر بلاتا ہے تو اللہ کے نبی سے پوچھا گیا ای الحاج افضل، یا رسول اللہ سب سے اچھا حاجی کون ہے؟ کہ الشیخ الطفل، جس کے سر میں مٹی پڑی ہوئی ہو، بال بکھرے ہوئے ہوں اور جوئیں اس کے سر سے گر رہی ہوں۔ جوں مارنے کا بھی حکم نہیں، اگر جوئیں پڑ جائیں تو جوئیں مارنے کا حکم نہیں۔ اب ہمارا احرام تو ہوتا ہے 2 دن کا، وہ جو لوگ احرام باندھتے تھے اور پھر پیدل چل کے آتے تھے تو 2 ہفتے کا احرام ہوتا تھا، بڑے بڑے بال ہوتے تھے، مٹی گرد و غبار، جوئیں جنم لیتی تھیں، تو مارنا نہیں ہے، بارش برداشت کرو۔ شیخ الطفل جو بالکل دیوانہ ہو، مستانہ ہو، مجنونانہ ہو، وہ سب سے بہترین حاجی۔ کیوں؟ کہ اس میں عاشقی کا رنگ زیادہ ہے، اس میں دیوانگی کا رنگ زیادہ ہے۔ ایک لڑکی بیت اللہ کا طواف کر رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی اب الحب ان یخفى فکم قد کتمتہ فاصبح عندی قد اناق وطنہ۔ محبت سے بہت اپنے آپ کو بچایا اور محبت نے خیمے گاڑ ہی دیے، تو دل پہ قبضہ جما ہی لیا، اور مجھے کسی کا دیوانہ بنا ہی دیا، نہ مجھے اپنا چھوڑا نہ کسی اور کا چھوڑا۔ تو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ 7 طواف کر رہے تھے، انہیں جب یہ شعر سنے تو انہوں نے کہا لڑکی تو بہت بے ادب ہے، بیت اللہ میں ایسے شعر پڑھتی ہے۔ تو اس نے پھر شعر پڑھا لولا التقى لم اهجر عن طيب الوصل۔ جنید غلط نہ سمجھ میری بات کو،
رات کے اندھیروں میں اللہ کے گھر کے طواف عشق ہی کرواتا ہے. تجھے اتنا بھی نہیں پتا میں کس کے عشق میں کہہ رہی ہوں. تو جنید رحمت اللہ علیہ ذرا ٹھٹ کے سنبھلے کہ یہ لڑکی تو کچھ اور ہے. پھر اس لڑکی نے کہا جنید کس کا طواف کر رہے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا بیت اللہ کا. تو وہ ہنسنے لگی اور یوں آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہنے لگی یا اللہ تیرے بھی بندے کیسے دیوانے ہیں، تجھے چھوڑ کر پتھروں کا طواف کرتے، تیری بجائے پتھروں کا طواف کرتے. تو جنید فرماتے ہیں میں غش کھا کے گر گیا اور پھر مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کس مقام کی بچی تھی، میں اس کو غلط سمجھا تھا. تو حج کا سفر اصل تو اللہ کو ڈھونڈنے کا سفر. اب یہ حج ٹور والوں نے سہولتیں دینے کے چکر میں سارا حج لڑائی بنا دی. ہمیں یہ نہیں ملا، ہمیں وہ نہیں ملا، ہمیں یہ نہیں دیا گیا، ہمیں وہ نہیں دیا گیا. وہ اصل جو تصور تھا وہ ختم ہی ہو کے رہے. کھانا ایسا تھا، بس ایسی خراب تھی.
سب کو موت دے کے جنت میں پہنچا دے گا اور ایک قوم پیدا کرے گا جو گناہ کرے گی، پھر اپنے گناہوں پہ بیٹھ کے آنسو بہائے گی کہ یا اللہ معافی دے، پھر اللہ ان کو خوش ہو کے معاف کرے گا۔ اللہ کو معاف کرنا اتنا پسند ہے۔ تو یہ دوسرا مطالبہ ہے، گناہ نہیں ہو جائے معاف، یا اللہ توبہ، یا اللہ توبہ۔ تیسرا مطالبہ کیا ہے؟ ولا جدال، ولا جدال، جھگڑا نہیں کرنا، لڑائی نہیں کرنا۔ ساری زندگی کے لیے دستبردار ہونا سیکھو اور اللہ کے خزانوں میں جمع کرتے جاؤ، کرتے جاؤ، کرتے جاؤ۔ افرغ من کنزک عندی لا غرق ولا حرق ولا سرق، میرے بندے اپنا خزانہ میرے پاس جمع کرا دے، میرا بینک نہ ڈوبتا ہے، دنیا کے بینک تو ڈوب جاتے، میرا بینک نہ لٹتا ہے، دنیا کے بینکوں پہ تو ڈاکے پڑتے، میرا بینک نہ جلتا ہے، دنیا کے بینکوں میں تو آگ بھی لگ جاتی۔ اوفی کہو احوج ما تکون الیہ، جس دن تو سب سے زیادہ محتاج ہوگا میں تیرا سرمایہ کروڑوں گنا زیادہ کر کے تجھے واپس کر دوں۔ جھگڑا نہیں کرنا، لڑائی نہیں کرنا، سہ جانا ہے، پی جانا ہے۔ یہ تین مطالبے ہیں اللہ کے۔ ایک خوشخبری ہے چپ رہ جانے والی کی، اپنا حق چھوڑ دینے والی کی۔ آپ نے مدینے والوں سے فرمایا میرے بعد تمہیں تمہارا حق نہیں ملے گا، تم کیا کرو گے؟ تو نے ایسے کہا یا رسول اللہ ہم تلوار اٹھائیں گے اور اپنا حق وصول کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتاؤں؟ کہا جی کیا؟ کہ تم صبر کرنا اور حوض کوثر پہ آ کر مجھ سے ملاقات کر لینا، میں ساری کمیاں تمہیں اللہ سے پوری کروا کے دے دوں، سارے حق میں دلوا دوں۔ خوشخبری صرف مدینے والوں کے لیے نہیں ہے، ہر اس بندے بندی کے لیے ہے جو اللہ کی رضا کی خاطر جھگڑا چھوڑ دیتا ہے۔ کیا پہچان کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کو اللہ نے آسمان سے اتار کے سری لنکا پہنچایا اور حوا کو شام میں پہنچایا۔ جیسے مردوں میں یوسف علیہ السلام سب سے حسین، عورتوں میں حوا اللہ نے سب سے حسین بنایا، جیسا حسن دنیا میں کسی عورت کو نہیں ملا قیامت تک۔ 40 سال میاں بیوی چلتے رہے روتے رہے، چلتے رہے روتے رہے۔ 40 برس کے بعد چلتے چلتے جبل رحمت کے قریب ایک طرف سے آدم علیہ السلام چل کے آ رہے تھے اور دوسری طرف سے اماں جان چل کے آ رہی تھیں، اور دونوں کا ٹاکرا اور آمنا سامنا اس میدان میں ہوا، پہچان کا میدان، عرفات، پہچاننے کا میدان۔ دونوں اماں ابا نے یہاں بیٹھ کر اللہ سے توبہ کی اور معافی مانگی اور دعا کی اور روئے اور کہا ربنا ظلمنا انفسنا
وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ تو عرفات میں جانے کا سب سے بڑا مقصد ہے کہ ہم جتنے مرد عورت جا رہے ہیں ہم وہاں جا کے توبہ کریں۔ توبہ ایک ہے معافی مانگنا، ایک ہے توبہ کرنا۔ معافی مانگنا تو یہ ہے کہ یا اللہ میرے پچھلے معاف کر دے، اور توبہ یہ ہے کہ یا اللہ آئندہ بھی کوئی نہیں کروں گا، آئندہ بھی کوئی نہیں کروں گا۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے اسی جاویدہ ہے، پچھلے معاف کرا کے آ جاویدہ پھر شروع ہو جاویدہ ہے۔ تو یہ معافی مانگنے والا طبقہ تو بہت بڑا ہوتا ہے۔ مردوں سے، عورتوں سے، بھائی بہنوں سے یہ گزارش ہے کہ ہم پکی توبہ کی نیت کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، زندگی اس کی بڑی غلط تھی، تو اس کو شہر والوں نے شہر سے نکال دیا۔ شہر سے نکلنا ایک قسم کی موت ہوتی تھی اگر قطع تعلق ہو کہ اسباب زندگی باہر تھے ہی نہیں، تو کچھ عرصہ تو وہ جیا، پھر جب اسباب زندگی ختم ہوئے تو بھوک نے ڈیرا ڈالا، فاقوں نے گرا دیا اور بیماری نے گھیرا، موت سر پہ آن کھڑی۔ تو اس نے دائیں بائیں دیکھا کوئی میرا مددگار ہو، کوئی میرا بچانے والا ہو، لیکن سارا شہر ہی اس کے خلاف تھا۔ پھر اس نے ایسے آسمان کو دیکھا اور کہنے لگا یا من لا تضرہ الذنوب ولا تنقصہ المغفرہ، اے وہ ذات جسے معاف کرنے سے کوئی کمی نہیں آتی اور عذاب دینے سے وہ بڑا نہیں بن جاتا، مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے، میں نے ساری زندگی تیری نافرمانی کی، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف فرما دے، میں نے تیرے بارے میں سنا ہے تو بڑا غفور رحیم۔ موت کے وقت کی تو توبہ قبول ہی نہیں ہوتی، لیکن اللہ جو چاہے کر دے۔ جب وہ مرا تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا میرا ایک دوست جنگل میں مر گیا ہے، اس کے جنازے کا انتظام کرو، جو اس میں شرکت کرے گا اس کی بھی بخشش ہو جائے گی، جو اس کے کفن دفن میں شریک ہوگا اس کی بھی بخشش ہو جائے گی۔ تو لوگوں نے جب سنا تو انہوں نے دوڑ لگائی، آگے دیکھا تو وہی نوجوان آوارہ گرد۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی اس کو تو ہم نے شہر بدر کیا تھا اس کی نافرمانی کی وجہ سے، یہ اتنا مقرب کیسے بن گیا کہ اس کے کفن دفن میں شریک ہوں تو بخشے جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ ایسا ہی تھا جیسے یہ کہہ رہے ہیں، لیکن موت کے وقت جس درد سے اس نے مجھے پکارا، میری عزت کی قسم
اگر اس وقت یہ پوری دنیا کی بخشش مانگتا تو میں اس کی تو خیر ساری دنیا کو معاف کر دیتا. اس نے صرف اپنی بخشش مانگی، میں نے معاف کر دی. تو بھائی سب سے گزارش ہے کہ حج کی بہت بڑی چیز ہے، اور حج کا بہت سر فہرست مطالبہ ہے کہ ہم عرفہ میں توبہ کے لیے جا رہے ہیں. تو سارا مجمع توبہ کی نیت کرے. توبہ کیا ہے؟ جو پچھلے گناہ کیے یا اللہ وہ معاف کر دے، جو آئندہ زندگی اس میں نہیں کروں گا، سب معاف ہوگا. نبیوں کے بعد ان کے درجے ہیں شہید. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کا حق ادا کرو جو تو نے دبایا تھا. وہ کہے گا یا اللہ وہ تو لاہور میں تھا، کراچی میں تھا، پشاور میں تھا، پنڈی میں تھا، یہاں تو نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے وہ منگوا لیا ہے، ادا کرو. کہا جی کدھر ہے؟ جاؤ فرشتوں سے اللہ کہے گا اس کو جہنم میں لے جاؤ. تو جہنم کے 7 حصے ہیں: جہنم، حطمہ، لظہ، سعیر، سقر، جحیم، حاویہ. حاویہ منافقین کے لیے ہے، وہ حق حاویہ میں پڑا ہوگا. شہید جہنم کے سارے حصوں سے گزرتا ہوا حاویہ میں آئے گا اور اسے اٹھا کر اوپر جائے گا. جب کنارے پر آئے گا تو اللہ دھکا دے گا اور پھر نیچے گرے گا. یہ شہید کے ساتھ معاملہ ہے. تو عام آدمی اگر کسی کا حق مار کے مر گیا تو وہ کدھر جائے گا؟ کہاں سے نجات پائے گا؟ تو بھائیو توبہ کرو، توبہ کرو. خاص طور پر لوگوں کے حقوق کے بارے میں بہت حساس معاملہ ہے آخرت کا. دوسری چیز اس مینا کی وادی سے متعلق ہے. یہاں جو ہم احرام باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، کفن میں ہیں، یہاں ایک بہت بڑی داستان بکھری پڑی ہے مینا کی وادیوں میں، پہاڑوں میں، چوٹیوں پر. یہاں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے ایک داستان اپنے خون سے لکھی تھی، جو ہر آنے والے مرد عورت سے مطالبہ ہے کہ آج کے بعد اپنے جذبوں سے زندہ نہ رہو، ابراہیمی جذبوں سے زندہ رہو کہ یا اللہ تجھ پر ہر شے قربان، ہر شے تیری، تجھ پر قربان. یہ جذبہ اللہ مانگتا. جذبات کی قربانی، احساسات کی قربانی اور اپنے مال و متاع کی قربانی. 84 سال عمر تھی ابراہیم علیہ السلام کی جب اللہ نے بیٹا دیا. 84 برس کے عمر. 60-65 سال گزر گئے، دعا مانگتے یا اللہ بیٹا دے، یا اللہ بیٹا دے، یا اللہ بیٹا دے. اور فلسطین سرسبز زیتون، امرود، انگور کے باغات میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے. بیٹا ملا، 2 ہفتے نہیں گزرے تھے کہ اللہ نے کہا نظروں سے دور کر دو. کہاں لے جاؤں یا اللہ؟ کہا جہاں ہم کہیں. کہ مجھے کیا پتا تو کہاں کہے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل تمہاری راہبری کرے. تو جبریل انسانی شکل میں ایک اونٹ پر سوار ہوتا اور سارا، ہاجرہ اور اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام یہ دوسرے اونٹ پر ساتھ چلے اور جبریل آپ کو لے کر مکہ پہنچے. چاروں طرف کالے پہاڑ، جبل ابی قبیس، صفا، مروہ، جبل عمر، جو اب جبل عمر پتہ نہیں اس کو کیا نام تھا. تو یہ چاروں پہاڑوں کے اندر بیت اللہ ایک ٹیلا تھا. جب یہاں پہنچے تو جبریل نے کہا یہاں اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کے آؤ واپس.
حکمت ہے کہ اسماعیل کی چیخیں ہیں اور وہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے، اور ماں بے قرار ماہی بے آب کی طرح تڑپتی ہے، ہائے میں کیا کروں، ہائے میں کیا کروں۔ پھر جب نہیں رہا گیا اور اس کا رونا برداشت نہیں ہوا تو بھاگ کے صفا پہ چڑھ گئی، حالانکہ پتہ تھا کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں دیکھا، دور دور تک کوئی کوئی امید و آس۔ پھر نیچے اترے، پھر جہاں دوڑتے ہیں وہ وادی تھی، وہاں بچہ نظروں سے اوجھل ہو گیا تو وہاں دوڑ لگائی تاکہ بچے کو جلدی سے دیکھ سکوں۔ جب بچہ نظر آنے لگا تو پھر آہستہ ہو گیا، پھر مروہ پہ چڑھی، پھر صفا پہ، پھر مروہ پہ۔ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اماں 7 چکروں میں ہی تھک گئی، اگر وہ 14 لگا لیتی تو ہمارا کیا حال ہوتا، ساڑھی تو انہیں 7 تے بس ہو جاتی۔ 7 چکروں کے بعد وہ گر گئی، وہ جی نہ چاہا کہ بچے کو کے پاس جاؤں، میں گر گئی، اور اس نا امیدی میں کہ میں یہاں مر جاؤں وہ وہاں مر جائے، میں بچے کو مرتا دیکھ نہیں سکتا، تو بڑی یاس بھری نظروں سے بچے کی طرف دیکھا تو اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آ چکا تھا۔ جبریل پہنچے ہوئے تھے انسانی شکل میں، تو انہوں نے دیکھا ایک آدمی میرے بیٹے کے پاس ہے، تو پھر جیسے بجھتی شمع بھڑکتی ہے ایک دم اٹھی اور بھاگی، قریب آ کر دیکھا تو آدمی غائب اور بچے کی ایڑیوں سے پانی نکل رہا تھا، ابل رہا تھا، ابل رہا تھا۔ اب تو بڑے سائنسی ٹیکنالوجی بہت چیزیں ایجاد ہو گئیں، تو مجھے یہ زمزم کے کنویں پر جو انجینئر تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ اس کے سورس کو معلوم کرنے کی کوشش کی گئی، جیولوجسٹ بلائے ساری دنیا سے، طائف تک زمین کو چھانا کہ شاید یہ زمزم کا پانی یہ کنیکٹ ہے کسی پانی کے ذخیرے سے اور وہاں سے پانی آتا ہے، لیکن کہیں بھی اس کا کوئی کنیکشن کوئی نہیں، جو ہی موٹر چلتی ہے تو جھرنوں سے پانی نکلنا شروع
بکرے ذبح کرو، ابراہیم سے بھی بکرے ذبح کروا دیتا۔ یہ کہانی ساری کیوں کروائی ہے؟ ایک مطالبہ ہے کہ اللہ پر ہر جذبہ قربان کرو، اپنے غلط نفع قربان کرو، غلط جذبے قربان کرو، اپنے غلط راہوں کو قربان کرو، اپنے غلط مفادات کو قربان کرو، اس کے لیے جتنی بھاری قیمت دینی پڑے دے جاؤ۔ چھری چلی، کیسے چلی؟ چلانے والا چلائے تو چلے، نہ گردن کے نیچے کوئی لوہا آیا، نہ چھری موم بنی، نہ چھری نشان بھی نہ ڈال سکی۔ ایک دفعہ چلائے، دوسری دفعہ چلائے، تیسری دفعہ چلائے، نہیں چلی۔ پھر اٹھے اور جا کر اس کو تیز کر رہے ہیں۔ کیا کہانی ہے، کیا داستان ہے، چھری تیز کر رہے ہیں۔ کہ جب اٹھ کے واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا جبریل میرا خلیل جوش میں، فوری پہنچو، اب میرا خلیل جوش میں، فوری پہنچو۔ تو 1 سیکنڈ کے 1000 کروڑ میں کھرب میں حصے میں جنت سے چھترا لیا، اسماعیل کو کھسکایا، چھترے کو ڈالا، چھری پار ہوئی گردن کے پار۔ ابراہیم سمجھے اسماعیل ذبح ہو گیا، پٹی جیسے آنکھ کھلی تو جبریل بھی کھڑا ہے، اسماعیل بھی کھڑا ہے، اور چھترا ذبح ہوا۔ اللہ کے نبی قربانی میں چھترا ذبح کیا کرتے تھے، ساری زندگی آپ 2 چھترے ذبح کیا کرتے تھے، ایک اپنی قربانی کا، ایک امت کی طرف سے آپ ذبح کیا کرتے تھے۔ ویسے تو گائے، اونٹ، بیل، بکرا، بکری، چھترا، دمبا، بھیڑ سب چلتا ہے، لیکن اللہ کے محبوب ہمیشہ قربانی 2 چھتروں کی کیا کرتے تھے، اپنی طرف سے، بیویوں کی الگ ہوتی تھی۔ وہ سنت ابراہیمی کی یاد نہیں۔
توفیق عطا فرما۔ اسلام میں نے چھپایا ہوا تھا، تو میں ان کا بہت بڑا لیڈر تھا، تو ایک جگہ ہندوؤں نے منصوبہ بنایا مسلمان بچے بچیوں کے اسکول کو جلانے کا، اور اس میں ان کو بند کر کے جلا دینے کا۔ تو میں اس منصوبے میں شریک تھا، تو اس میں کوئی 300-350 بچے بچیاں پڑھتے تھے۔ کہنے لگے راتوں رات میں گیا اور ان کے لیے خفیہ دروازے بنوائے راتوں رات، اور پھر جب صبح وہ بچے آئے ہیں تو میں نے پہلے ہی جا کر ان کو بتا دیا اور ان کو خفیہ دروازے سے سب کو نکالا۔ جب آ کر وہ اٹیک ہوا ہے تو بچے سارے وہاں سے نکل چکے تھے۔ تو اس کے بعد میری روح کو سکون ہوا ہے کہ اب میں سکون کی نیند سوتا ہوں، تو میں نے 300 بچوں کی زندگی بچائی ہے۔ تو یہ کلمہ عجب شے ہے، یہ آدمی کو اگر صحیح معنی میں اندر میں اتر جائے تو یہ بیٹھنے نہیں دیتا۔ ہمارا کلمہ ٹھنڈا ہے۔ تو تبلیغ کا کام بھائیو، یہ حج کی تیسری ذمہ داری ہے جو اللہ تعالی ہمیں اللہ کے محبوب کے ذریعے سے پہنچا رہا ہے۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، میرا پیغام آگے پہنچا دو۔ تو اس میں تبلیغی جماعت کا تو سوال ہی کوئی نہیں، طارق جمیل کا تو سوال ہی کوئی نہیں۔ میں اچھا ہوں یا برا ہوں، میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے، لیکن میرے ذمہ ہے، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، میرے تو ذمہ ہے صدا لگانا، مجھے اس کی دعوت دینا۔ کیا پتا کوئی ایسا بندہ تیار ہو جائے جو میری بھی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ کہتے ہیں خود عمل ہوتا نہیں، لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں، اس کا کیا فائدہ؟ اس کا فائدہ یہ ہے، یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ عمل نہ کرو، لیکن میں ایک غلط چیز کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا نیکی کی راہبری کرنے والے کو بھی نیکی کرنے والے کا اجر ملتا ہے۔ کیا پتا ہمیں اور بخشوا لے اوروں کے ذریعے۔ ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے اور جہنمی مجرم کھڑے ہوں گے، تو ان کے سامنے سے جنتی گزریں گے، تو ایک جہنم والا ایک جنتی سے کہے گا بھائی آپ مجھے پہچانتے ہو؟ وہ کہے گا نہیں۔ کہ آپ کو یاد نہیں آپ فلاں جگہ پر تھے، آپ کو وضو کی ضرورت تھی تو میں نے آپ کو وضو کا پانی مہیا تین باتیں ہیں جو ہم نے اللہ سے مانگنی ہیں۔ ایک ہم نے توبہ کرنی، اس کی نیت کرنا ہے سر۔ ایک ہم نے اپنے جذبات اور احساسات کو آج کے بعد اللہ اس کے رسول پہ قربان کرنا ہے۔ جو وہ چاہتے ہیں وہ کرنا ہے، جو نہیں چاہتے وہ چھوڑ دینا ہے۔ اور ایک ہم نے دعوت کا کام یہاں سے لے کر اسی وادی میں میرے نبی نے 10 تاریخ کو بھی بیان کیا، 11 تاریخ کو بھی بیان کیا، اور اس میں فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، میری بات آگے پہنچاتا، میری بات آگے پہنچاتا۔ تو بھائیو، میری ساری بات کا خلاصہ، ہم نے اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے، ہم نے کبیرہ گناہ